بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل عرض کر رہا ہوں جدہ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ۔ ایک سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں دبئی سے محمد بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہی ہے کہ امام کے پیچھے آپ کھڑا ہے تو دوسری رکعت میں التحیات کو وہ بیٹھ جائے، تو آپ غلطی سے اللہم صلی علی محمد بھی پڑھ لیا، درود بھی پڑھ لیا، تو امام اٹھ کر اور چوتھی رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیرا، تو آپ پر سجدہ سہوا واجب ہے یا سجدہ سہوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام کے پیچھے؟ محمد بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کے سوال بھیجنے کا۔ دوسری رکعت میں اگر آپ تشہد میں بیٹھے تو سجدہ سہو کرنے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تحیات پڑھنے کے بعد تشہد میں جو 3 یا 4 رکعت والی نمازیں ہیں، اس میں پہلے تشہد میں درود پڑھنے کے سلسلے میں 2 اقوال ہیں۔ آئیے رخ کرتے ہیں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین کی جانب، وہ کیا فرما رہے ہیں اس سلسلے میں۔ تیسری اور 3 رکعتوں والی نماز اور 4 رکعت والی نماز، اس میں 2 تشہد ہوتے ہیں۔ ایک 2 رکعت کے بعد اور پھر آخری رکعت کے بعد۔ اما التشهد في الركعة الأخيرة فإنه يسن فيه تطويل الدعاء۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ جو آخری تشہد ہے اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آپ دعا کریں۔ اگر امام نہیں ہے تو لمبی دعا کر سکتے ہیں آپ، اپنے مسائل، دنیا کے مسائل اور آخرت کی طلب، آخرت کے مسائل، یہ تمام چیزیں جو بھی آپ چاہیں وہ نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے طلب کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے تشہد پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس پر ختم کر دیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک رک جانا درست ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زیادہ مناسب ہے کہ ایک آدمی پہلی رکعت میں صرف تشہد پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص درود پڑھ لیتا ہے پہلے تشہد میں بھی، تو اہل علم کا جو موقف ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نے پہلی 2 رکعت کے بعد 3 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت میں بھی تشہد کے بعد درود پڑھ لیا ہے، اور دوسری رکعت کے بعد بھی آپ نے اگر تشہد پڑھا ہے، وہ تو مطلوب ہے، وہاں تو دعائیں آپ کو کرنی چاہیے۔ لیکن پہلی رکعت کے بعد، اور کسی بھی اہل علم نے یہاں پہلی رکعت کے بعد اگر درود پڑھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو افضل کام ہے، یہ تو افضل ترین عمل ہے اگر آپ کو موقع ملا ہے۔ لیکن اگر آپ کو موقع نہیں ملا ہے اور آپ نے نہیں پڑھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لیں تب بھی جائز ہے، نہ پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ لیکن یہاں سجدہ سہو کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ ان کا موقف وہ محل نظر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کا کوئی یہاں پر مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق سے نوازے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔